غلام یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یسوع نے صلیب پر 7 کلمات ادا کیے، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلمات یسوع کی وصیت ہے، جس میں پہلے 3 دوسروں کے لیے ادا کیے، یعنی ان کے لیے جنہوں نے اسے مصلوب کیا تھا۔ یسوع ان کے لیے دعا کرتا ہے، اس کے لیے بھی جو اس کے ساتھ مصلوب ہے، یعنی اس ڈاکو کے لیے جو توبہ کرتا اور یسوع کی بادشاہت کا اقرار کرتا ہے، اور ان کے لیے بھی جن سے وہ محبت کرتا ہے، یعنی اپنی ماں اور اپنے شاگرد جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تب وہ چوتھے کلمے میں اپنی ذات کے بارے میں کہتا ہے کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ آئیے اب 5ویں کلمے پر اپنا دھیان لگائیں کہ یسوع نے کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ وہ جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ وہ جو جلالی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ یسوع نے کیوں یہ کہا کہ میں پیاسا ہوں؟ یوحنا کی انجیل اس کے 19ویں باب کی 28ویں آیت کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے کہ جب یسوع نے جان لیا کہ سب باتیں تمام ہوئیں، تب کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ میری دانست میں اس کی 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تمام پیشن گوئیوں کی تکمیل ہے۔ مقدس یوحنا رسول ہمیں اس بات سے روشناس کراتے ہیں کہ یسوع کے متعلق جو پیشن گوئیاں پرانے عہد نامے میں درج کی گئی تھیں وہ سب پوری ہوئی ہیں۔ غور کریں کہ یسوع نے جان کر کہ اس کو جو کام سونپا گیا تھا اس نے مکمل کر دیا ہے، یعنی انسان کو اس کے گناہوں سے نجات کا کام۔ زبور 69:21 آیت میں لکھا ہے کہ انہوں نے میرے کھانے میں پت ملا دیا اور میری پیاس بجھانے کے لیے مجھے سرکہ دیا۔ یاد رہے کہ یہ آیت دکھ اٹھانے والے مسیحا کی ترجمانی کرتی ہے۔ یہ جسمانی پانی کی پیاس نہ تھی، یہ قبولیت کی پیاس تھی کہ دکھ اٹھانے والا مسیحا کا اقرار کیا جائے کہ میں ہی وہ مسیح ہوں جس کا داؤد نے ذکر کیا، میں ہی مسیح ہوں جس کے آنے کا وعدہ خدا نے کیا، میں ہی وہ نجات دہندہ ہوں جس کے بارے میں نبیوں نے پیشن گوئیاں کیں، مگر اس کے اپنوں نے اس سے بے وفائی کی، جیسے یہودا اسکریوتی جو اس کا شاگرد تھا۔ زبور 41 کی 9 آیت میں اپنے دوستوں کے لیے خوف کا باعث جو ہے وہ بن گیا۔ زبور 31:11 آیت پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ سنگ دل گواہ میرے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ زبور 35:11 آیت اس نے بھی اپنا منہ نہ کھولا۔ یسایہ 53 کی 7 آیت اور خطاکاروں کی شفاعت کی۔ یسایہ 53:12 انہوں نے میرے ہاتھ اور پاؤں چھید ڈالے۔ زبور 22 کی 16 آیت میں اپنے مخالفوں کے نزدیک لعنت کا باعث ٹھہرا۔ زبور 109 کی 23 آیت وہ سب جو مجھے دیکھتے ہیں میرا مضحکہ اڑاتے ہیں۔ زبور 22 کی 7 آیت وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے اور میری پوشاک پر کرا ڈالتے ہیں۔ زبور 22:18 آیت وہ اس کی ساری ہڈیوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ زبور 34:20 آیت لیکن ایک ایسی قبر میں رکھا گیا جو کسی دولت مند کے لیے بنائی گئی تھی۔ یہ وہ تمام پیشن گوئیاں تھیں جو یسوع کی زندگی میں پوری ہوئیں، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یسوع کا دکھ اور موت کوئی حادثہ نہ تھی بلکہ نجات بخش منصوبے کا حصہ تھی۔ تو پہلی وجہ اس کی زندگی کے اس نجات بخش منصوبے اور صلیب پر اپنی جان دینے کے متعلق جتنی پیشن گوئیاں کی گئیں وہ اس میں پائی جاتی ہیں۔
دوسری وجہ جو میری دانست میں ہے، یسوع اذیت محسوس کر رہا تھا۔ مقدس یوحنا یہ یسوع کی مصلوبیت کے 70 سال بعد ان الفاظ کو قلم بند کرتا ہے۔ اس زمانے میں ناستک ازم نے یہ تعلیم دینی شروع کی کہ روح پاک ہے اور جسم ناپاک، اور وہ ایمان رکھتے تھے کہ خدا روح ہے جو جسم اختیار نہیں کر سکتا۔ ناستک یہ بھی تعلیم دیتے تھے کہ یسوع کا جسم حقیقی نہ تھا، وہ صرف ایک فینٹم تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جب یسوع چلتا تھا تو اس کے قدموں کے نشان زمین پر نہیں بنتے تھے، پھر وہ کیسے درد محسوس کر سکتا ہے؟ میرے عزیزو، کیا یہ سچ ہے؟ غور کریں ان سپاہیوں پر جنہوں نے یسوع کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل جھڑے اور سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا اور پھر اس کو صلیب پر لٹکا دیا۔ اگر یسوع کا جسم حقیقی نہ تھا تو ظلم کرنے والوں نے ظلم کس پر کیا؟ جب یسوع کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تو لازم تھا کہ یسوع جسم کی تکلیف کا اظہار بھی کرتا، اور اسی تکلیف نے یسوع کے حلق کو خشک کر دیا تھا، اور یسوع حقیقی درد کو محسوس کرتا ہے۔ یوں ناستکزم کی نفی ہوتی ہے۔ غور کریں، جب یسوع نے کہا کہ میں پیاسا ہوں تو اس سے پہلے اس نے کہا تھا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تب اپنی پیاس کا اظہار کیا۔ نوٹ کریں، یسوع ہماری خاطر یہ سب سہ رہا تھا۔ وہ زمین پر ہماری طرح آزمایا گیا پر وہ لاخطا رہا۔ اس نے کیوں کہا کہ میں پیاسا ہوں؟ کیونکہ وہ پیشن گوئیوں کی تکمیل کر چکا تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ جسمانی درد کو محسوس کر رہا تھا۔ جبکہ میری دانست میں تیسری وجہ یہ بھی تھی کہ یسوع نے خدا کے ازلی نجات بخش منصوبے کو مکمل کر دیا تھا۔ آج ہمیں اس کلمے سے 2 اہم نکات اپنی زندگیوں کے لیے سیکھنے ہیں۔ وہ پیاسا ہوا تاکہ ہم پیاسے نہ ہوں۔ غور کریں، جب اسرائیل بیابان میں تھے اور ان کو پیاس لگی تو خدا نے چٹان میں سے پانی جاری کیا، اور مقدس پولوس لکھتے ہیں کہ وہ چٹان مسیح تھا۔ یسوع نے پانی کو مے بنا دیا، مگر یسوع نے اپنی سہولت کے لیے اپنی قدرت کا استعمال نہیں کیا بلکہ دوسروں کے لیے استعمال کیا، جیسا کہ یوحنا 7 باب کی 37 آیت میں لکھا ہے کہ اگر کوئی پیاسا ہے تو میرے پاس آئے اور پیے۔ اگر ہم حقیقت پسندی سے کام لیں تو یسوع آج بھی ہماری قبولیت کا پیاسا ہے، کیونکہ مکاشفہ 3 باب 20 آیت میں لکھا ہے کہ دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوں اور کھٹکھٹا رہا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھول دے تو میں اندر داخل ہو کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ مگر المیہ یہ ہے کہ یسوع نے جو درد، جو دکھ سہا، آج بھی لوگ اس کی پرواہ نہیں کر رہے، اور آج بھی ہماری پیاس دنیا کی خواہشوں کی ہے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آج ہی یسوع کو قبول کر کے اس کی پیاس کو بجھائیں۔ آمین۔